حاضرین مکرم، گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی میں نے عرض کیا کہ ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو محراب و منبر کے ذمے کام ہے اس کو سر انجام دیں۔ قرآن مجید سے ہماری جو نسبت اور قرآن مجید سے ہمارا رشتہ وہ صرف اس کے ثواب پر ہی منحصر نہیں ہے اور صرف ثواب تک ہی نہیں ہے، اگرچہ اس کتاب کے پڑھنے کے ثواب اور اس کے اجر کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، احادیث میں اور روایات میں موجود ہے، لیکن یہ کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ محراب و منبر کی ذمہ داری میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جہاں نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے، انسان کی زندگی کے جو معاشی تقاضے ہیں ان کے بغیر ایک بندہ مومن کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی کتاب نے اپنے پہلی آیہ مبارکہ سے لے کر آخری آیہ مبارکہ تک بارہا مرتبہ انسان کی زندگی میں موجود جو معاملات ہیں ان کو زیر بحث لایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے کہ مومن کی زندگی اس دنیا میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کا صرف جو ہے دار و مدار آخرت پر ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اگر الفاظ پر ہی ہم غور کریں، بڑی توجہ طلب بات ہے، فی الدنیا والآخرہ، یہی لفظ آپ کو دونوں اکٹھے ملیں گے، فی الدنیا والآخرہ، بارہا مرتبہ یہ اصطلاح بولی گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ بندہ مومن کی دنیا کی زندگی بھی بے مثال ہے، اور جب دنیا کی زندگی بے مثال ہوگی، بے عیب ہوگی، با کردار ہوگی، تو پھر ہی آخرت سنور سکتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ دنیا میں بندہ مومن کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ سوچنا فضول ہے، یہ سوچنا عبث ہے، بے معنی ہے کہ پہلے بندہ مومن کی زندگی سب سے نمایاں ہوتی ہے، اور بندہ مومن کی زندگی نمایاں کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کے تمام زندگی کے جو معاملات ہیں ان سے ہی آراستہ ہو سکتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب نے، دین اسلام نے اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی زندگی کی معیشت کو بہت زیادہ، اس کو آپ دیکھیں کہ زیر بحث لایا ہے۔ ایک طرف کہا کہ تم میں سے بندہ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو اپنا رزق خرچ کرتا ہے۔ ایک طرف یہ بتایا کہ تم نے سود سے بچنا ہے کہ وہ ربا حرام ہے۔ ایک طرف یہ بتایا کہ تم نے تجارت کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح بڑھتے چلے جائیے تو قرآن مجید کے ہر ایک حصے میں آپ کو انسان کی معیشت سے متعلق، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے انسان کا یہ معاملہ رہا ہے، اور اسی لیے اللہ کے کلام نے بھی اس کو دہرایا ہے، بار بار بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تسبیح بتا دی جائے کہ جس سے ہم جنت میں پہنچ جائیں، ہمیں ایسی کوئی آیت بتا دی جائے کہ جس کو ہم پڑھیں ہمیں اجر و ثواب مل جائے۔ بے شک یہ بات حقیقت ہے،
ہمیں نماز سکھا دی جائے، رکعتیں، نوافل، وضو، بس ہمیں یہ سکھا دیا جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ ہمارا ذرائع آمدن کیسے ہے۔ حاضرین مکرم، پھر بندہ مومن کی زندگی ادھوری ہے، بندہ مومن کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک حلال رزق کا حصول بندہ مومن کی زندگی میں نہ آ سکے۔ نماز آپ کی بہت اچھی یاد ہو جائے، وضو بہت اچھا ہو جائے اور رکعتیں بہت مکمل ہو جائیں، رکوع و سجود اچھے ہو جائیں، تلاوت اچھی ہو جائے، تسبیح اچھی ہو جائے، ذکر اچھا ہو جائے، لیکن جب تک ذریعہ آمدن اس کو آپ کہیں کہ یہ میں نے ڈسکس ہی نہیں کرنا ہے، یا جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہ انسان کا یہ ذاتی معاملہ ہے، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بھی اللہ کے حقوق میں شامل معاملہ ہے، اور یہ بھی بندہ مومن کی زندگی کے فرائض و واجبات کا حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حلال رزق حاصل کرنا یہ عین عبادت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے والا وہ انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گروہ حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو لوگ سوال کریں گے کہ یہ انبیاء ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے یہ نبی نہیں ہے۔ سوال کیا جائے گا کیا یہ شہید ہیں، بتایا جائے گا یہ شہید بھی نہیں ہے۔ عوام سوال کریں گے کیا یہ عالم اور صالحین ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ عالم اور صالحین بھی نہیں ہے۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے اعلان فرمائیں گے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اعلان کریں گے حشر کے بھرے میدان میں کہ یہ روشن چہرے والے اور جن کی پیشانیاں چمک رہی ہیں یہ نہ انبیاء ہیں، نہ شہید ہیں، نہ عالم ہیں، بلکہ یہ دنیا میں حلال رزق کمانے والے بندگان خدا ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں نماز بتائی جائے، بار بار ہمیں نماز بتائی جائے، وضو بتایا جائے، ہمیں رکعتیں بتائی جائیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، ضرورت ہے۔ ہمیں ذکر بتایا جائے، بہت ضروری ہے۔ ہمیں تلاوت سکھائی جائے، یقیناً یہ بڑی ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انسان کی معیشت، انسان کے ذریعہ آمدن، یہ بھی بندہ مومن کی زندگی کا بڑا لازمی حصہ ہے کہ بندہ مومن کی ذریعہ آمدن، اس کے بارے میں کیا کوئی حکم نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی احکام نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی فرائض واجبات نہیں ہے؟ حاضرین مکرم، قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ، قرآن مجید کا ہر سپارہ، بلکہ اگر میں اس کو یہاں تک لے جاؤں کہ قرآن مجید کا ہر صفحہ آپ کو بتائے گا فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ اصطلاح بار بار پڑھیں گے، ينفقون بار بار پڑھیں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے، آپ اسی طرح سود کے بارے میں پڑھیں گے، تجارت کے بارے میں پڑھیں گے، کاروبار کے بارے میں پڑھیں گے۔ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے دین کا بندہ مومن سے تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے کہ بندہ مومن کی نماز بھی اچھی ہونی چاہیے، بندہ مومن کا وضو بھی درست ہونا چاہیے، بندہ مومن کی تلاوت بھی اچھی ہونی چاہیے، ذکر بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ بندہ مومن کی زندگی میں ذریعہ آمدن بھی درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے اولیاء کاملین کو جب ہم پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام اولیاء اعظام
تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جہاں نماز کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، تسبیح کے لیے ہے، وہیں حلال رزق کے لیے بھی موجود ہے۔ خود آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک، آپ کی سیرت مطہرہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے اوائل عمر سے، یعنی آپ یوں کہیں کہ اپنے لڑکپن سے حلال رزق کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ مویشی چرا رہے ہیں، اونٹ چرا رہے ہیں، بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، مال تجارت دوسرے شہروں میں لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر حصے میں آقا کریم علیہ السلام، ظاہر ہے ان سے بڑھ کر تو ہم تہجد گزار نہیں ہیں نا، ان سے بڑھ کر تو ہم تلاوت والے نہیں ہیں، ان سے بڑھ کر ہم نمازی تو نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک ہمیں کیا بتاتی ہے کہ زندگی کے ہر حصے میں حلال رزق کے لیے کوشش جاری ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ نبی مختار ہیں، اگر وہ چاہتے تو ملائکہ ان کے لیے رزق لے آتے، اور یقیناً لایا بھی جا سکتا ہے۔ قرآن نے ایک مقام پر یہ بھی کہا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اس لیے ان کے درمیان رکھا ہے کہ اگر آپ کا رزق اتارا جاتا تو یہ کہتے کہ ہم آپ کو کیسے مان لیں، آپ کا رزق اوپر سے اتر آتا ہے، ہم نے کمانا ہوتا ہے۔ لہٰذا آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس، اس لیے قرآن نے کہا کہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین مثال نبی رحمت حضور حکمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہے، جہاں نماز بھی ہے، جہاں تسبیح بھی ہے، تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ حلال رزق کی کوشش بھی موجود ہے۔ عزیز مکرم، اسلامی معیشت اور اسلامی نظام معیشت، یہ وہ سبق ہے جس کو آج کی دنیا میں ہم بھلا چکے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہمیں یاد یہ ہے کہ ہم نے نماز درست کرنی ہے، یقیناً بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم نے وضو درست کرنا ہے، یقیناً یہ بڑی ضرورت ہے۔ تلاوت بھی درست کرنی ہے، یہ بھی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کا جو اہم ایک اور ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے، وہ ہے اسلامی نظام معیشت، کہ کیا ہمارا ذرائع آمدن جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے وہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مبارک سے متصل ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا؟ کیا ہم نے یہ سوال کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ہمارے ذرائع آمدن کیا ہے؟ عزیز مکرم، یہی بات ذہنوں تک پہنچانی مقصود ہے۔ سورۃ الانفال کی آیہ مبارکہ 41 ہم نے پڑھی، 10ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ معاملہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اب کیونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اب یہاں سے بندہ مومن کی زندگی کے لیے ایک نئے سبق کا، نئے عنوان کا آغاز ہو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ منورہ کی زندگی کا ہر دن یہ بندہ مومن کو پڑھنا چاہیے، ہر دن بندہ مومن کو سبق لینا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی زندگی کا ہر دن کیسے گزار رہے ہیں۔ ایک طرف نماز بھی ہے، ایک طرف تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور اس کے ساتھ جہاد بھی ہے۔ گھر بھی آباد ہے، آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہے، اور اس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام میدان جنگ میں بھی ہے۔
اور پھر میدان جنگ میں ہے تو کیا میدان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اس لیے میدان جنگ میں بلایا جائے بندہ مومن کو کہ وہ اپنی زندگی دے دے؟ نہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا میں بندہ مومن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلے اس چیز کو درست کر لیجیے۔ قرآن نے بار بار کی اصطلاح بولی ہے فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا درست ہوگی تو آخرت درست ہوگی۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بندہ مومن کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ نماز بھی اس لیے ہے کہ یہ دنیا درست ہو جائے، اور دنیا درست ہوگی تو آخرت درست ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ گواہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی زندگی معاشرے کے باقی سارے افراد کے لیے مثال ہوتی ہے۔ بندہ مومن، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی آئے، ان کے کپڑے صاف نہیں تھے، لباس صاف نہیں تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں اور کپڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں کپڑا موجود ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا زبان سے شکر نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے شکر کر۔ جب گھر میں کپڑا صاف موجود ہے تو تم نے کیوں میلا کچیلا پہنا ہے؟ یعنی بندہ مومن ایک ایسا چلتا پھرتا نمونہ ہے کہ جس کو دیکھ کے معاشرے کا ہر فرد یہ سمجھے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی جو زندگی کا معاشی حصہ ہے، ایک طرف آئلی حصہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ جو گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے رسول کے ہاں بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بندہ مومن کی جو تجارت ہے، جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے، وہ بھی سب سے آئیڈیل ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کیا بتاتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ بندہ مومن کی جو ذریعہ آمدن ہے وہ اتنا خالص ہونا چاہیے کہ جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، پیغام نبوت کا آغاز فرمایا، بے شمار دشمنیاں سامنے آئیں، بے شمار عداوتیں سامنے آئیں، نفرتیں سامنے آئیں، ہر ایک نے اپنے انداز سے نفرت کا اظہار کیا، لیکن کوئی بھی آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت پر، آپ کے ذریعہ آمدن پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ ابو جہل و ابو لہب ہو یا کوئی اور کفار ویسے ہو، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، لیکن آپ کے ذریعہ آمدن پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ہر ایک یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ صادق و امین آپ ہیں، صادق و امین آپ ہیں۔ حاضرین مکرم، سورۃ الانفال کی یہ آیہ مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ میدان جنگ میں بھی بندہ مومن کو لے جایا گیا، اور اس کا بھی ایک حصہ یہ ہے کہ وہاں سے مال غنیمت حاصل ہوا۔ اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا یہ بھی صرف اس لیے نہیں ہے کہ بندے آئیں اور اپنے گردنیں کٹا دیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس کا بھی ایک معیشت کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ معیشت کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ 3 طرح کے جنگ کے بعد فوائد بتائے گئے۔ سورہ انفال شروع ہوئی تو پہلے بتایا یسألونک عن الانفال۔ اب ایک اور حصہ ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ ایک اور حصہ ہے جس کو فے کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا مال جو جنگ میں بغیر تلوار چلائے حاصل ہو جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور ایک وہ جو میدان جنگ میں اہل ایمان نے تلوار چلانے کے بعد دشمن پر فتح حاصل کرنے کے بعد حاصل کیا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب فرمایا کہ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول،
کہ اس کا 5واں حصہ وہ رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پھر وہ ان کے قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ حاضرین مکرم، میں نے بات شروع کی کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور قرآن قرآن مبین ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ لوح محفوظ سے روشن اتارا گیا، اور اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اس میں صرف تلاوت نہیں ہے، اس میں صرف اجر و ثواب نہیں ہے، اس میں صرف آخرت کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف جنت کی نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ انسان کی دنیا کی زندگی کو بہترین بنانے کا سامان ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس اللہ کی کتاب کو بند کر دیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ صرف آخرت کے لیے ہے، یہ صرف قبر کے لیے ہے، یہ صرف حشر کے لیے ہے، حالانکہ اللہ کی یہ کتاب بندہ مومن کی زندگی کے